بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کے بندو، ایک وقت آنا ہے کہ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، چمکتی آنکھیں پسرا کر چڑھنے لگیں گی، اس وقت یہ مال اور دولت، یہ بینک بیلنس، یہ کاروبار اور یہ ڈگریاں اور یہ سرٹیفکیٹ سے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اس وقت کی جیت اللہ کے بندو ہمیشہ کی جیت ہوگی، اس وقت کی ہار ہمیشہ کی ہار ہوگی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے لوگوں تیاری کر لو کہ سب کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اپنے اس کیے کا جواب دہی کرنا ہوگی۔ لوگوں، یہ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیشہ کی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس زندگی کے لیے کچھ کر لو، یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ یہ وقت گزر گیا، یہ آنکھ بند ہو گئی تو پھر یہ دنیا کا سارا ساز و سامان، یہ سارا مال اور دولت، یہ سارا بینک بیلنس سب دھرا کا دھرا رہ جانا ہے۔ اپنے رب کے حضور خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لوگوں، اس زندگی کے لیے تیاری کر لو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ پھر یہ تمہاری ایک ساری زندگی کا ساز و سامان کچھ کام نہ آئے۔ اللہ کے بندو، آج ہماری یہ پوری قوم اسی تگودوں میں لگی ہے کہ اس کی دنیا بن جائے، دنیا میں اس کے پاس مال اور دولت آ جائے، اس کا نام ہو جائے، اور اس معاملے میں نہ وہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ ہر طرف اس نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، ہر طرف اس نے افراتفری مچا رکھی ہے، اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ لوگوں، یاد رکھو، قیامت کا وہ معاملہ، مالک فرماتا ہے وہ دن ایسا ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا۔ لوگوں، اس وقت اللہ کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چلے گی، اس کے سامنے کسی کے پاس اختیار نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کے سامنے بات کر سکے۔ مالک فرماتا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون من احد، اس دن فرشتے اپنے رب کے سامنے سب کے سب کھڑے ہوں گے، کسی کو اس بات کا یارہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے وہ بات کر سکے۔ اللہ کے بندو، اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ لوگوں، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے،
لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کے سب مل کر اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں کامیابی ایک اللہ کو پکارنے میں ہے، ایک اللہ کو یکتا ماننے میں ہے۔ دنیا کی یہ کامیابی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ لوگوں، اللہ کے رسول نے یہی بات کہی تھی، وہ مکہ کے مشرکین تھے اور ابھی جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو پکاریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ ہی کو ہم اپنا سب کچھ مانیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم اس کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم دنیا میں جو کچھ چاہیں کرتے پھریں، ہم لوٹ مار کریں، چوریاں کریں، ڈکیتی کریں، ہم ترازو میں ڈنڈی مار کر لوگوں کا کم بیچا کریں، ہم دودھ کم تول کر دیا کریں، ہم ملاوٹ کر کے چیزیں بیچا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کامیاب ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا اور میرا رب یہ کہتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا کچھ کام نہ آئے گا، نہ کوئی نبی کام آئے گا، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی صدیق کام آئے گا، نہ کوئی شہید کام آئے گا، نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی ملنگ کام آئے گا، صرف تمہارا ایمان کام آئے گا۔ وہ ایمان جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ لوگوں، ایک اللہ کو اپنا رب مان لو، اسی کو داتا مانو، اسی کو دستگیر مانو، اللہ ہی کو غوث مانو، اللہ ہی کو مشکل کشا مانو۔ یہ جو تم یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد کے نعرے لگاتے ہو، لوگوں سنو، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، بیٹی فاطمہ، مجھ سے اس دنیا میں جو لینا چاہتی ہے لے لے، آخرت میں تیرا باپ محمد تیرے کچھ کام نہ ہوں گا۔ اللہ کے بندوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بھی کام نہ آئیں گے۔ اس دن جن اعمال کی اور جس ایمان کی قیمت اٹھے گی، وہ یہی ایمان اور اعمال ہوں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے کہ آج ہمیں جس طریقے سے سب زبان دکھائے جا رہے ہیں کہ بس نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، بس حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو، یاد رکھ لیجئے کہ اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوگی، میرا اور آپ کا مالک اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، شرک کرنے والے کے سارے اعمال اکارت کر کے، اعمال غارت کر کے گرم جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے 18 انبیاء کا ذکر سورۃ الانعام میں کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے ساتھ شرک کرتے
وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انبیاء ہونے کے باوجود شرک کی پاداش میں ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ اور سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور مجھ سے پہلے بھی لوگوں پر یہ وحی کی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، نبی شرک سے پاک ہوتا ہے، نبی شرک نہیں کیا کرتے، لیکن مالک کہتا ہے لئن اشرکت، اے محمد علیہ السلام اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ جہنم والوں میں، نقصان کرنے اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے، یہ شرک ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے، یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کو کرنے والا چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صدیق ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا علامہ ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ مفکر ہو، چاہے وہ بڑا سے بڑا مفتی ہو، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہوگا، مالک فرماتا وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آج اس امت کی اکثریت عقیدہ صحیح رکھنے کے باوجود اس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں شرک نظر آتا ہے۔ اس امت کی اکثریت کا حال دیکھ لیجئے، یہ کہیں قبر پرستی میں ملوث ملتا ہے، تو کہیں اس نے گھوڑے کے نال پر عقیدہ بنایا ہے، کہیں اس نے گندے جوتے پر عقیدہ بنایا ہے، یہ کالے دھاگوں پر عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، کڑوں پر، چھلوں پر، منگوں پر اس نے عقیدہ بنایا ہے، اس نے لال اور پیلے دھاگے اپنے بازو میں باندھے ہیں۔ امام ضامن کیا کر ان پر یہ عقیدہ بناتا ہے، اس نے جھنڈا گاڑا ہے، علم کا نام دے کر اس علم کی پوجا پاٹ کیا کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اس علم کی یہ پوجا کیا کرتا ہے۔ گھوڑے کے نال پہ اس نے عقیدہ بنایا، اللہ کو چھوڑ کر اس کا عقیدہ گھوڑے کے نال پر ہے۔ یہ کہتا ہے اس گھوڑے کا نال مجھے نقصان سے بچائے گا، اس گھوڑے کے نال سے میری روزی میں برکت ہوگی، اس نے کالا دھاگا باندھا ہے، عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ کالا دھاگا میری بیماری کو دور کر دے گا، عقیدہ یہ رکھتا ہے، اس نے تعویذ گلے میں لٹکایا ہے، عقیدہ رکھتا ہے یہ تعویذ میری بیماری کو دور کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرکا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تعویذ لٹکانے والا مشرک ہوا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو مشرک کہا ہے۔ اللہ کے بندو، کڑوں اور چھلوں پر عقیدہ رکھا، وہ ہندوستان کا ہندو، وہ سکھ، وہ کڑے باندھا کڑے ڈالا کرتا ہے ہاتھوں میں بازوں میں، یہ نام نہاد مسلمان یہ بھی کڑے ڈالا کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے یہ کڑے میری بیماری کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان قبروں پر جا کر یہ سجدے کیا کرتا ہے، ان قبروں کے نام کی یہ نظر و نیاز کیا کرتا ہے، ان قبروں پر جا کر یہ منتیں مانا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان نصارہ پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ انی انہاکم عن ذلک، لوگوں میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ آج اس قوم نے بھی اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان قبروں پر جا کر یہ منتیں مانا کرتے ہیں، ان قبروں پر جا کر یہ چڑھاوے چڑھایا کرتے ہیں، ان قبر والوں سے یہ اولادیں مانگا کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان قبر والوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کے بندو غور تو کرو، آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، آج یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا عبادت، لیکن آج اس قوم نے رمضان کو آمدنی کا ذریعہ بنایا، ہر چیز مہنگی کر دیا کرتے ہیں،
ہر کام کو یہ اس میں منافع کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ آج یہ مسلمانوں کا حال ہے، آج ان مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جہاں اس نے شرک کیا ہے وہیں یہ مسلمانوں کو اذیت دیا کرتے ہیں، عام لوگوں کو یہ اذیت دیا کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت کیسے اس قوم پر آئے، اللہ کی رحمت کیسے اس قوم پر بچے کہ یہ پوری کی پوری قوم مجموعی طور پر اللہ کی باغی اور طاغی ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو، اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، ایک اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں کرے گا۔ اس کا واحد ذریعہ، واحد راستہ یہ ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، اس کتاب پر ایمان لائیے، اس کو پڑھیے۔ رمضان میں آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سمجھتا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، قرآن کو پڑھیے، ترجمہ سمجھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اپنی اصلاح کیجئے تاکہ مالک کی رحمتیں بچے۔ لیکن اگر نہ مانا، نہ سمجھا تو مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر اس قرآن سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس بے شک میں اس کی زندگی کو پریشان کر دوں گا، اس کی معیشت برباد کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال یہ کہے گا رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، مالک تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ فَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھتا تھا۔ قال مالک کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح تیرے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ مالک کل قیامت کے دن ہمیں بھلا دے، مالک ہمیں اپنے مالک ہمیں قیامت کے دن بھلا دے اور ہمیں ہمارا اس وقت کوئی پرسان حال نہ ہو۔ اس وقت سے پہلے لوگوں اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی، ترکت فیکم امرین، لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہی دعوت لے کر آئے تھے۔ آپ سے نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ کوئی پروڈکٹ فروخت کر رہے ہیں، بس ایک ہی دعوت ہے، لوگوں اپنے ایمان اور اعمال کو درست کر لو۔ کیا عجب کہ مالک کی رحمتیں برس جائیں، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمیں مالک دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر آخرت میں اپنی نعمتوں میں داخل کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین